بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 272، آیت نمبر ہے 7، 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هم المفلحون ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ فَلَنَقُصَّنَّ، تو ضرور ہم بیان کریں گے، علیہم، ان پر، بعلم، اپنے علم کے ساتھ، وما كنا غائبین، اور ہم غائب نہیں ہیں، والوزن، اور وزن، یومئذ الحق، اس دن پر حق ہوگا، فمن ثقلت موازینہ، بس جس کا نامہ اعمال بھاری ہو گیا، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یقیناً یہ لوگ کامیاب ہیں، ومن خفت موازینہ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور اس کے گناہ بھاری ہو گئے، فاولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، خاسروا، جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، بما کانوا، بوجہ اس کے کہ جو بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے۔ بات پچھلی آیات میں عذاب کی ہوئی تھی، دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو مکمل سزا مل گئی ہے۔ دنیا میں عذاب آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم جو ظالم تھی، جو جابر تھی، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر اس قوم کو تباہ کیا، اس لیے تاکہ دوسروں کو اس قوم سے بچایا جا سکے، تاکہ دوسری قومیں اس قوم سے متاثر نہ ہوں، یا آنے والی نسلیں تباہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب فقط اس لیے بھیجتے ہیں، اصل سزا جو ہے وہ کل قیامت کے دن ہوگی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو اللہ ان کو بتائے گا کہ تم نے فلاں فلاں گناہ کیے، اب تمہیں ان گناہوں کی سزا ملے گی۔ اور گزشتہ آیات کے تحت اگر ہم اس کی تفسیر کریں، اللہ کی عدالت میں یہ لوگ پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا، ہاں بھی انبیاء کی جماعت تم نے اپنی دعوت ان کو دے دی؟ انبیاء کہیں گے یقیناً اے اللہ، ہم نے تیرا پیغام امت تک پہنچا دیا۔ اب امتوں کو یہ ہوگا کہ اگر ہم نے اقرار کیا تو ہمارے لیے جہنم ہے، تو لا محالہ وہ انکار ہی کریں گے، اور وہ یہ سوچیں گے کہ شاید ہم بچ جائیں، تو وہ انکار کریں گے، اللہ نہیں، انبیاء نے دعوت نہیں پہنچائی، میرے پاس تو پیغام نہیں آیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم اپنے علم کے ساتھ بیان کریں گے، ثابت کریں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ کیسے ثابت کرے گا؟ قرآن میں ہی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کھول دے گا، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل کیے سامنے پائے گا، دیکھے گا، یہ میری کرتوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا خود پڑھ، خود اپنا محاسبہ کر، تجھے پتہ چل جائے گا تو نے کون کون سے گناہ کیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ جو قرآن میں بھی آتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور حدیث میں بھی آتا ہے زبان پہ مہر لگ جائے گی۔ جھوٹ تو اس زبان نے بولا ہے نا، میدان محشر میں بھی بولے گی،
لیکن جب زبان پہ مہر ہوگی، جسم کے اعضاء بولیں گے تو وہ تو جھوٹ نہیں بولیں گے، سارے جسم کے اعضاء انسان کے خلاف گواہیاں دیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے وہ چیخ کر اپنے اعضاء کو کہے گا اور تیرا ناس ہو، تمہاری خاطر میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم جہنم میں نہ سڑو اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ وہ کہیں گے ہمیں رب نے بلایا ہے، ہمارا تو کام نہیں تھا نا بولنا، اللہ نے بلایا، ہم نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولنا زبان کا کام ہے۔ جسم کے اعضاء، ہاتھ پاؤں یا جگر، یہ چمڑی، یہ بھی بولے گی۔ پھر قرآن کے اندر آتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین، جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر کھڑے ہو کر بندے نے گناہ کیا ہوگا وہ بول کر کہیں گی۔ تو اس طرح بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کا گناہ جو ہے وہ انسان پر ثابت کرے گا۔ وما کننا غائبین، مشرکین مکہ ایک یہ بھی بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہزاروں سال ہو گئے دنیا کو، پہلی بات یہ کہ مر کر اٹھیں گے نہیں، اگر اٹھ بھی گئے تو ہزاروں سال پہلے کے لوگ کیا کیا گناہ کرتے رہے، اللہ کو کیسے یاد رہے گا؟ ایک تو اللہ ان کو اٹھائے گا نہیں، اگر اٹھا بھی لیا تو ان کے گناہ اللہ کو کیسے یاد رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کننا غائبین، ہم کبھی غائب تھے ہی نہیں، ہم تو ہر وقت حاضر ہوتے ہیں۔ وما يعزب ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین، ہر چیز ہم نے نوٹ کی ہوئی ہے۔ تو اللہ ازل سے حاضر ہے، اللہ کبھی غائب ہوا نہیں۔ والوزن یومئذ الحق، پھر وہ کہتے تھے اچھا حاضر بھی ہو گئے سارے، چلو یہ بات بھی ہوگی کہ اللہ کو سارا یاد ہے، وزن کیسے ہوگا؟ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اور یہ تو سب عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، میں نے یہ کام کیا، اس کام کو اب کیسے تولا جائے؟ وہ دنیا کے ظاہر سے دیکھتے تھے، لیکن آج اگر ہم دنیا کے ظاہر سے دیکھیں تو دنیا کا ظاہر یہ ثابت کرتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں لیکن ان کا وزن ہوتا ہے، ہوا کا وزن ہوتا ہے، گیس کا وزن ہوتا ہے، بھاپ کا وزن ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی آنکھوں سے۔ اب تو انسان کی یہ جو آواز ہے اس کی شدت بھی نوٹ ہو جاتی ہے کہ کتنی شدت سے یہ بول رہا ہے۔ تو ہر چیز، تو بہت ساری ایسی چیزیں جو آج کے زمانے میں جو ہے ان کا وزن ہو رہا ہے، ان کا ناپ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اعمال کو وجود دے گا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، انسان دیکھے گا، حدیث کے اندر آیا اچھی یا بری شکل دی جائے گی اعمال کو، عمل تولے جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ایک ترازو رکھے گا، نیکی اور بدی تولی جائے گی۔ اور بعض اوقات بظاہر دکھنے میں معمولی نیکی میزان میں بڑی بھاری، وہ جو حدیث آتی ہے اس کا اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا، اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر وہ حدیث آتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، میزان میں سب سے بھاری جملہ ہوگا۔ جو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں میدان میں بھاری ہوں گی، اور اس طرح بعض اوقات بظاہر جن کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں وہ انسان کے گناہوں کا پلڑا بھاری کر دیں گے، وہ اتنے بڑے گناہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر شرک ہے، عقوق الوالدین، لوگ پرواہ نہیں کرتے آگے، لیکن والدین کی نافرمانی میدان میں بڑی بھاری ہوگی۔ پھر خاص طور پہ جو حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ تو اللہ غفور رحیم ہے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، حقوق العباد، کسی کا حق کھایا ہوا میزان کے اندر بڑا بھاری ہوگا، اور وہ بھاری اس اعتبار سے بھی ہوگا، مثال کے طور پر آپ کسی کا حق کھا لیتے ہیں، جتنی دیر تک کھائے رہتے ہیں وہ نامہ اعمال کے اندر گناہ جائی جا رہے ہیں۔ بعض اوقات گناہ نسلوں کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا حق مار کے آپ نے مکان بنا کے بیٹھ گئے ہیں، اب آپ کی نسلیں اس کے اندر رہ رہی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے یہ ناجائز ہے، یہ فلاں کا بھائی کا بہن کا حق مارا ہوا ہے، اب نسلوں کے اندر گناہ منتقل ہو گئے۔ تو اس طرح یہ جو حقوق العباد کے متعلق گناہ ہے نا، ان کے نامہ اعمال میں کل قیامت کے دن گناہوں کے پڑھنے میں یہ ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات بعض نیکیاں ہوں گی جو گناہوں کو ویسے مٹا دیں گی، اور بعض گناہ ہوں گے جو نیکیاں کھا جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بڑی بڑی نیکیاں لائے گا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قرآن کہتا ہے کوئی نیکی کا وزن نہیں ہوگا۔ ایسی نیکیاں بھی ہوں گی، بازار دکھنے میں بڑی بڑی نیکیاں کر رہا ہے، وہ نیکیوں کا وزن ہی اللہ نے قبول ہی نہیں کی، یا ان نیکیوں میں ریاکاری تھی۔ بات تو قبولیت کی ہے، اگر اللہ کسی کی نیکی قبول کر لے، اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے، وہ کتے کے بچے کو پانی پلایا اللہ کو پسند آ گیا، ٹھیک ہے،
اسی طرح انسان کا بذات خود وزن ہوگا، ہم میں سے ہر آدمی تولا جائے گا۔ اور ابن مسعود کی پنڈلیاں تھیں بریک بریک سی، تو وہ کسی نے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا لوگوں نے، بریک بریک پنڈلیاں لے کر پھرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کیا پتہ، ان پنڈلیوں کا وزن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگا، تو یہ تولے جائیں گے۔ اعضاء، انسان کا وجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ایسے وجود ہوں گے دکھنے میں بہت بھاری، نما مال میں کوئی وزن نہیں، کیونکہ وہاں وزن یہ ظاہری وزن نہیں ہوگا، میرا 2.5 من وزن ہے، میرا 2 من وزن ہے، میرا 3 من وزن ہے، یہ وزن تصور نہیں ہوگا۔ اعمال کا وزن، جو نیک ہوگا اس کا وزن بہت بھاری ہوگا، اور جس کے اندر نیکی نہیں ہے اس کا وزن کوئی نہیں ہوگا۔ پھر حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ ایک گھوڑا خرید کر اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وہ میدان جہاد میں، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی لید تک تولی جائے گی نیکیوں والے پلڑے میں۔ تو صرف بظاہر اعمال نہیں، ان چیزوں کا بھی وزن ہوگا، انسان کا دیا ہوا صدقہ و خیرات، یا انسان کی دی ہوئی کوئی بھی نیکی، اس کا وزن ہوگا۔ یا اگر کوئی گناہ کیا ہے تو ہر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے، ان سب کا جو ہے وہ وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، پھر آخر میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فاولئک المفلحون، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اور ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہوگا کہ یہ قرآن کی آیات کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔